ان کے اصل نام سے تو شاید ہی کوئی واقف ہو۔ شہر بھر میں وہ حاتم طائی کے نام سے مشہور ہیں۔ نام سے آپ یہ مت سمجھیے گا کہ وہ بہت سخی ہیں یا غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، صدقہ خیرات خوب کرتے ہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ نام تو انہیں محلے کے شریر بچوں نے دیا ہے۔ ان کی حد سے بڑھی ہوئی کنجوسی کی وجہ سے بچوں نے انہیں حاتم طائی مشہور کیا ہوا ہے۔ پہلے تو بچے ہی انہیں اس نام سے چھیڑتے تھے، بعد میں آہستہ آہستہ بڑوں میں بھی یہ نام مقبول ہوتا گیا، اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ چھوٹے بڑے سبھی ان کا اصل نام بھول گئے اور وہ حاتم طائی کہلائے جانے لگے۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ ان کے یہاں ایک مہمان آ گیا۔ کچھ دیر وہ مہمان سے محبت بھری باتیں کرتے رہے، پھر بولے، آئیے صاحب، ہم آپ کو بوتل پلا لائیں۔ اسے لے کر وہ کولڈ ڈرنک شاپ پر پہنچ گئے۔ دکاندار نے انہیں بڑی حیرت سے دیکھا، کیونکہ اس سے پہلے وہ کبھی اس دکان پر نہیں گئے تھے۔ جب انہوں نے بوتل کی قیمت پوچھی تو دکاندار نے 8 روپے بتائی۔ قیمت سن کر وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچے، سر کھجانے لگے۔ پھر مہمان سے بولے، آئیے ہم فالودہ کھاتے ہیں۔ فالودہ گرمیوں میں بہترین چیز ہے، بہت ٹھنڈک پہنچاتا ہے، وہ سامنے دکان ہے۔ یہ کہہ کر وہ مہمان کو فالودے کی دکان پر لے آئے۔ فالودے کی قیمت پوچھی تو دکاندار نے 10 روپے پیالہ بتایا۔ یہاں بھی انہوں نے کچھ دیر سوچا، پھر مہمان سے مخاطب ہوئے، اجی آج تو ہم آپ کو پان کھلائیں گے۔ واہ واہ، کیا چیز ہے پان بھی، لبوں کی شان، پان بھائی پان۔ پان کی تعریفیں کرتے ہوئے وہ مہمان کو لے کر پان کے کھوکے پر آ گئے۔ ہاں بھائی، کتنے کا ہے پان؟ انہوں نے پان والے سے پوچھا۔ جی صرف 3 روپے کا۔ کیا 3 روپے کا؟ پیپل کا پتا تم 3 روپے میں بیچتے ہو؟ انہوں نے حیرت کی شدت سے چلاتے ہوئے کہا، پیپل کا پتا؟ بزرگوں خیریت ہے؟ دکاندار نے انہیں آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، اور نہیں تو کیا، پیپل کا پتا تم پان بنا کر بیچتے ہو؟ میں سب جانتا ہوں، آئیے صاحب، ہم آپ کو کچھ اور کھلاتے ہیں۔ حاتم طائی نے پہلے دکاندار سے کہا اور پھر مہمان کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گئے۔ چند قدم چلنے کے بعد لالی اڈا آ گیا۔ لیجئے صاحب، آپ کی بس تیار کھڑی ہے، جلدی سے اس میں سوار ہو جائیے، کہیں بس چھوٹ ہی نہ جائے۔ انہوں نے مہمان کو بس میں سوار کرایا اور خود واپس گھر آ گئے۔ گھر کے حالات بھی عجیب و غریب رہتے ہیں، تقریباً ہر روز لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے۔ ہمیں جس دن سلطان راہی مرحوم کی فلم دیکھنے کی طلب ہوتی ہے، ہم اپنے گھر کی چھت پر چلے جاتے ہیں اور حاتم طائی کے گھر میں ہونے والے شو سے بغیر ٹکٹ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس بار ان کا اکلوتا بچہ سالانہ امتحان میں فیل ہو گیا تو انہیں بہت خوشی ہوئی۔ وہ نئی کتابیں اور کاپیاں خریدنے سے بچ گئے تھے۔ بچے کے فیل ہونے پر ہم نے ان سے اظہار خیال کیا تو فوراً بولے، خدا کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، بچہ فیل ہوا ہے تو ہم نئی کتابیں خریدنے کی زحمت سے بچ گئے ہیں۔ اس مہنگائی کے دور میں کاپیاں کتابیں خریدنا کتنا مسئلہ ہے۔ بس آپ دعا کریں کہ بچہ ہر سال یوں ہی نتیجہ دکھاتا رہے۔ انہوں نے ہم سے کہا تو ہم نے فوراً آمین کہہ دیا۔ کچھ دن پہلے کا ذکر ہے، ان کی ساس صاحبہ اپنے 2 بچوں کے ہمراہ ان کے گھر تشریف لے آئیں۔ ساس صاحبہ کو دیکھتے ہی بہت خوش ہوئے، بیگم سے بولے، بیگم تم کھانا پکانے کا انتظام کرو، میں ابھی مرغی لے کر آتا ہوں۔ پھر وہ ایسے گئے کہ کئی دن تک مڑ کر نہیں آئے۔ 2-3 دن تک تو ان کی ساس نے اپنا اور ان کے گھر کا خرچہ برداشت کیا، لیکن جب ان کے پاس رقم ختم ہونے لگی تو وہ اپنے گھر واپس چلی گئیں۔ لیکن جاتے وقت انہوں نے فل والیوم میں جو کوسنے حاتم طائی کو دیے، انہیں سن کر محلے والوں نے کان دبائے۔ ساس کے چلے جانے کے بعد وہ گھر میں داخل ہوئے تو ایسے فلمی سین چلے کہ اگر سینما ہال میں چلتے تو ڈائمنڈ جوبلی بناتے۔ بہرحال وہ اس بات پر خوش تھے کہ خوش دامن صاحبہ پر خرچہ نہیں کرنا پڑا، بلکہ 2-3 دن ان کی ساس نے ان کے گھر کا خرچہ بھی کیا۔ شاید وہ پہلے خوش نصیب داماد ہیں جنہیں یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ان کی ساس نے ان کے گھر کا خرچہ برداشت کیا۔